السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 5، جزم کی مشق۔ گزشتہ روز ہم نے جزم کی مشق کے متعلق اہم ہدایات بھی پڑھی تھیں اور جزم کے کچھ الفاظ، ان کے ہجے اور ان کو رواں پڑھنے کا طریقہ بھی پڑھا تھا، اور آج اس تختی کا جو مشق کے جو بقیہ الفاظ ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں۔ اگلی لائن میں ہم نے پوری لائن میں ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے جس کے شروع اور آخر میں پڑی حرکات کا لفظ ہے اور درمیان میں جزم آ رہی ہے۔ پڑی حرکات کو لمبا نہیں کر رہے ہیں اور جزم کو اگلے حرف کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ خود جوڑ کرے حمزہ زبر آ اور آگے جزم کا لفظ ثر، ثار و زبر ثر، دونوں کو ملائے گا اثر، اور آگے نا، نون زبر نا، پڑی حرکات اثر نا، وقف میں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اثر۔ اسی طرح فراغ تا میں آخری حرف کو ساکن کر دیں گے فراغ۔ غللتو، اب غا پڑی حرکات کا لفظ ہے اور لل جیسے حمزہ لام زبر ال جزم میں پڑا ہے تختی میں، اسی طرح جزم کا لفظ ہے لل، تو بن گیا غلل۔ اور تو پڑی حرکات کا لفظ ہے غللتو، وقف میں غللت۔ ایسے ہی دا پڑی حرکات کا لفظ اور رس جزم کا لفظ، دونوں مل گئے درس۔ آگے تو پڑی حرکات کا لفظ درستو، وقفاً درست۔ بغل من، بی پڑی حرکات کا لفظ، غل جزم کا لفظ اور من تنوین کا لفظ، وقف میں وہی صورت ہو جاتی ہے، آخری حرف ساکن ہو جائے گا بغل۔ اسی طرح امیرتو، وہی شروع میں پڑی حرکات اور پھر جزم اور پھر آخر میں پڑی حرکات کا لفظ امیرتو، وقف میں امیر۔ تو یہ لائن اس طرح سے ہے۔ اگلی لائن میں ہم نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے جن میں حمزہ ساکن آ رہی ہے۔ تختی میں یہ ایک اصول پڑھ چکے تھے کہ پورے قرآن پاک میں حمزہ ساکن والے الفاظ کو ہلا کر پڑھیں گے، تو یہاں ایسے الفاظ کا انتخاب کیا گیا، اور الفاظ بھی پہلا لفظ جزم کا ہی ہے اور وہی پڑی حرکات جو ہے وہ جزم حمزہ ساکن ہے۔ یاتیکم، اب یا پڑی جو ہے وہ جزم کا لفظ یا حمزہ زبر یا، تازے تی پڑی حرکات یاتی کم، کاف میم پیش کم جزم کا لفظ یاتیکم، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یا مرو، وقف میں یا مر، و نی آخر میں پڑی حرکات، درمیان میں پہلا لفظ جزم کا حمزہ ساکن، و نی وقف و، جئتا وقفاً جی، یؤخذ وقفاً یؤخذ، نؤمن وقفاً نؤمن۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ جزم کے ساتھ تنوین لے کے آئے ہیں۔ قر جزم کا لفظ اور را ساکن سے پہلے زبر، اس وجہ سے را کو موٹا بھی، قر وقفاً قر وا، دو زبر کا ایک الف جتنا لمبا۔ علم، دو زیر کی تنوین اور دو زیر دو پیش زبر زیر پیش کی طرح ساکن۔ جزم کا لفظ من تنوین، وقف میں علم۔ رزق وقفاً رزق، اور یہ حروف قلقلہ بھی ہے، اور حروف قلقلہ کے بارے میں بچے پڑھی اس کی جزم کی مشق تختی میں آخر میں پڑھ چکے ہیں۔ حروف قلقلہ کو ساکن حالت میں جب ان پہ قلقلہ کریں گے یا وقف ہوگا تو بھی وہ حرف ساکن ہو جائے گا قلقلہ، تو رزق۔ آگے اسی طرح نفساً وقفاً نفسا، بعض وقفاً بعض، حرث وقفاً حرث۔ اسی طرح آگے اثماً وقفاً اثما، قرن وقفاً قرن، مرسل وقفاً مرسل، فرشاً شروع میں جزم آخر میں اس کے بعد جزم اور تنوین، وقفاً فرشا، اشہر وقفاً اشہر، عہد وقفاً عہد۔ آگے جہرتاً تنوین گول تا والی جو تنوین ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور اس میں بھی پہلے دو زبر پھر دو زیر اور پھر دو پیش۔ جہرتاً وقفاً جہرہ، قریۃ وقفاً قریہ، فتنۃ وقفاً فتنہ، رحمۃ وقفاً رحمہ،
فترتن فترتن وقفاً فترہ، مسفرتن وقفاً مسفرہ۔ آخری عربی جزم کا یہ بن گیا، گولتا ہا ساکن میں بدل جائے گی۔ تو یہ پوری لائن اس طرح سے ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ 3 لائنوں میں حروف قلقلہ لے کے آئے ہیں اور ان کی بھی وہی ترتیب رکھی ہے، قاف طا با جیم دال والی۔ اقرأ یہ قرآن پاک کی پہلی وحی کا پہلا لفظ، اور اکثر اس لفظ کو وہ دونوں جو ہے وہ حرفوں میں ہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اق میں قلقلہ نہیں کر رہے ہوتے اور را میں اس کو را الف مدہ کے میں بدل دیتے ہیں، حمزہ ساکن کو جھٹکا دینا ہوتا ہے۔ اقرأ یتبع وقف میں یتبع، قبلک وقفاً قبلک، یجعل وقفاً یجعل، مدین وقفاً مدین۔ یہ 5 الفاظ ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے لفظ میں قاف ساکن اور دوسرے میں طا، پھر با، پھر جیم، پھر دال، پہلے سے ساکن ہے اور ان پہ قلقلہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح آگے بھی یہی ترتیب ہے، نقص وقفاً نقص، رطب وقفاً رطب، 2 قلقلے ہو گئے ہیں، طا ساکن پہ بھی قلقلہ ہے اور با کو بھی وقف میں قلقلہ کر دیں گے۔ آگے عبدن وقفاً عبدا، با پر قلقلہ، اجرن وقفاً اجر، را بھی موٹا بھی ہو گیا ہے اور جیم پر قلقلہ بھی ہے، عدل وقفاً عدل۔ اس کے بعد پھر قاف طا با جیم دال والی ترتیبی ہے، تقعد وقفاً تقعد، یطعم وقفاً یطعم۔ آگے غربتم وقفاً کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، غربتم، اجبتم وقفاً اجبتم، یجد دال ساکن، اور آگے یہ 5 حروف ہو گئے۔ اس کے بعد پہلے لفظ میں 2 حروف قلقلہ والے ہیں، آخری اقتریب، اق یہ بھی جزم کا قلقلہ اور تریب یہ بھی جزم کا اور حرف قلقلہ، اور اس کے بعد جیم پر حجرن وقفاً حجر، اس کے بعد صدقاً وقفاً صدقا۔ یہ 3 لائنیں حروف قلقلہ والی ہی ہیں۔ ان 3 لائنوں کو بھی ہم سرخ لائن کے درمیان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد 2 لائنوں میں جو مشابہ قلقلہ ہیں، تا اور کاف، طا اور قاف کی وجہ سے تا اور کاف پر بھی طلباء غلطی کر رہے ہوتے ہیں، تختی میں بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے، ہم آواز حروف میں بھی ہم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے اور مشق میں بھی اس کے دونوں الفاظ کے حروف کے ہم 6 الفاظ لے کے ہیں، قتل وقفاً قتل، اتتکم وقفاً اتتکم، القت وقف میں یہی ہے، اتمم، وجلت، کسبت، یہ تا کا اور آگے کاف کا، اکبرو وقفاً اکبر، یشرک وقفاً یشرک، یستکبرو وقفاً یستکبر، را ساکن بھی، یکفرو وقفاً یکفر۔ یہ تو جو ساکن ہو رہا ہے یہ تختی کے تحت کے قاعدے کے مطابق ساکن ہے، اور حرف کو موٹا کرنا باریک کرنا یہ تختی کے ہدایات میں بچے پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ بکمن وقفاً بکم، اکثر وقفاً اکثر۔ آخری لائن کے اندر ہم نے جو مشق میں را کے پر اور باریک ہونے کا جو قاعدہ پڑھا ہے کہ را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش پر زیر باریک، یا فجری، بچوں کے ساتھ مکمل جوڑ کے ساتھ ہی سننا ہے، فجری وقفاً فجر، را پر ہو گئی ہے، گو کہ وقف کے بغیر باریک ہے، را کے نیچے زیر ہے، لیکن وقف میں را ساکن ہو گئی ہے، اس سے پہلے بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس وجہ سے فجر، فجر، را پر اور جیم پہ قلقلہ، عشرین را باریک اور وقف میں عاشر را پر، خسرین وقفاً خسر، یہاں بھی را پر را ساکن، وقف میں اس سے پہلے والا حرف پہلے سے ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے۔ اسی طرح عسری وقفاً عسر را پر، ذکرن وقفاً ذکر را باریک، ذکرن وقف کی بنا وقف کے اگر رواں پڑھا جائے تو را پر اور وقف کر دیا جائے تو را ساکن، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے را کو باریک، ذکر، اور بکرن وقفاً بکر را ساکن اور را کو باریک بیک پر دیں گے۔ اور اس طرح سے یہ ہم نے تختی مکمل کی ہے اور اس کے بعد ہم تعلیمی رپورٹ لے آئے ہیں، اور یہ تختی جب بچوں نے مکمل کر لی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تنوین کی اور پڑھی رکعات کی جو مشق ہے
اور تنوین کی مشق، یہ دونوں مشقیں بچوں سے وقف کے ساتھ سنی جائیں۔ پڑھی رکعات کی مشق میں چونکہ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے تو جزم کی تختی بچے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح تنوین کی جو تختی ہے اس میں بھی آخری حرف کو، پہلے جو 4 لائنیں ہیں ان میں 2 زبر والی تنوین ہے، آخری حرف کو الف مدہ سے بدل دیں گے، اور جو بقیہ 6 لائنیں ہیں ان میں ہر 3 لائنوں میں آخری حرف ساکن ہو رہا ہے اور اس کو وقف کی حالت میں باریک کر دیں گے، اور اس کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے، اور جزم کی تختی میں یہ بات بچے پڑھ چکے ہیں۔ اور یہاں آخر میں تعلیمی رپورٹ ہم لے کے آئے ہیں، اور تعلیمی رپورٹ کے اندر 3 تختیوں کا اور پورے قرآن پاک سے امتحان لیا جائے گا، پڑھی رکعات، تنوین اور جزم۔ ہم بچوں کے سامنے یہ اکثر عرض کر دیتے ہیں کہ پڑھی رکعات کی تختی یہ اہم ترین تختی ہے، اور تنوین کی تختی یہ آسان ترین تختی ہے، اور جزم کی تختی میں جا کر بچوں کا آدھا قرآن پاک ہو جاتا ہے اگر بچوں کو محنت کے ساتھ اور ہدایات کے مطابق پڑھایا جائے۔ تو یہاں قرآن پاک سے امتحان لیا جائے۔ جو الفاظ ہم نے مشقوں کے اندر لکھے ہیں یہ الفاظ تو بچوں نے جوڑ کے ساتھ بنا رواں اچھی طرح یاد کر لیے ہیں، کسی حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں نے رٹا لگا کر یاد کر لیے ہیں، لیکن جب قرآن پاک کھولا جائے گا تو ان 3 مشقوں کے 3 تختیوں کے مطابق مشق الفاظ کو نکالا جائے اور وہ بچوں سے سنی جائے۔ تو یہاں ہم نے تعلیمی رپورٹ کے لیے جگہ بنائی ہے، تو ان 3 تختیوں کا جو پڑھی رکعات کی تختی جب بچے نے شروع کی ہے وہ تاریخ درج کر دی جائے، اور جزم کی تختی جس دن ختم کی ہے وہ تاریخ درج کر دی جائے، اور پھر متعلقہ استاد اپنا سائن کرے، اور پھر کسی دوسرے استاد کے پاس صدر مدرس، ناظم یا مدرسے کے جو محتمم ہوں، سکول کے جو پرنسپل ہوں یا جو ناظم تعلیمات ہوں، جن کے جو دوسرا استاد ہو اس کے پاس بچوں کو بھیجا جائے، وہ ان 3 تختیوں کی جو ہے وہ پورے قرآن پاک سے امتحان لے اور بچوں کی تسلی بخش کارکردگی ہو تو پھر آگے سبق شروع کیا جائے، بصورت دیگر ان کا سبق ان 3 تختیوں کے اندر ہی رکھا جائے، تو یہ 3 تختیوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ بچے اپنی دور کر لیں گے۔ تو اس طرح سے اگر بچوں کو پڑھایا جائے تو جزم کی مشق میں بچے جا کر آدھا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اس طرح محنت سے پڑھایا جائے تو بچوں کے لیے ناظرہ قرآن پاک قاعدے ہی کے اندر ممکن ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھانے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا حشر کل حاملین قرآن میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔